أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاطر آیت نمبر 31 سے 37۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور۔ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی تھی۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، آیت نمبر 29 اور 30 میں یہی مضمون بیان ہوا تھا۔ کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والے خوش نصیب، اور ان کے کچھ اوصاف، اور پھر اس کے بعد
انہیں اللہ کے فضل سے جو اجر و ثواب اور جو جنت کی شکل میں ریوارڈ اور بدلہ ملنے والا ہے اس کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی اور بتائی ہے آیات زیر تفسیر میں کہ اس وقت پوری کائنات میں اگر کوئی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا پیغام اور اللہ کی طرف سے اتاری جانے والی کتاب اگر حق ہے اور معیار حق ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے، جو اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ کیونکہ اس سے پہلی جتنی کتابیں تھیں ان میں لوگوں نے اپنی طرف سے تحریف کر دی ہے، ان کتابوں میں لوگوں نے کچھ کمی بیشی کر لی ہے، اور ویسے بھی وہ کتابیں جن میں کچھ باتیں تو واقعی اللہ تعالیٰ کی موجود ہوں گی اور کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے شامل کر لیں، وہ کتابیں اگر ہیں بھی اور ان کے اندر اللہ پاک کے کچھ احکامات موجود بھی ہیں تو پھر بھی آج کے دور میں کوئی شخص بھی ان کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ان میں سے کون کون سی باتیں واقعی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں اور کون کون سی باتیں ہیں جو بعد میں لوگوں نے اس میں ایڈ کر لی۔ یہ فیصلہ کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ تو پھر آج کے دور میں کوئی شخص کیسے فیصلہ کرے گا کہ تورات، انجیل وغیرہ جو پہلی کتابیں تھیں، زبور، ان کے اندر کون سی باتیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، برحق ہیں، اور کون سی باتیں لوگوں نے ایڈ کر لی ہیں؟ یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ فیصلہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایک آخری کتاب، آخری پیغام نازل کیا ہے قرآن مجید کی شکل میں، اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ یہ قرآن مجید اب ایسی کتاب ہے کہ یہ آپ کو بتاتی چلی جائے گی کہ پہلی کتابوں میں کون سی باتیں برحق ہیں اور کون سی باتیں لوگوں کی شامل کی ہوئی اور بناوٹی باتیں۔ مثلا اگر ان کتابوں میں یہ بات موجود ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، فرض کیجئے، مثال میں دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اگر ان کتابوں میں یہ بات موجود ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، قرآن مجید اس عقیدے کی زبردست طریقے سے تردید کرتا کہ یہ تو کفر عقیدہ ہے، یہ تو شرک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا۔ تو پھر ہم قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد کیا کہیں گے کہ اس تورات میں یا انجیل میں یہ جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ یقیناً کسی انسان نے اس کتاب میں، تورات انجیل میں ایڈ کیا۔ یہ ہم کہاں سے سمجھیں گے؟ اس قرآن سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید پہلی کتابوں کی صحیح باتوں کی تصدیق کرتا ہے اور غلط باتوں کی تردید کرتا۔ تو اس وقت ثابت یہ ہوا کہ اس وقت پوری انسانیت کے پاس اگر کوئی کامل حق اور حق کا معیار اور کرائیٹیریا کہ جس پر پیش کر کے کسی چیز کے متعلق فیصلہ کیا جا سکے کہ یہ غلط ہے یا درست، وہ کرائیٹیریا اور معیار صرف اور صرف قرآن مجید۔ اور اللہ کی قسم، خوش قسمت ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہیں آپ اور میں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا وارث بنایا ہے، قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے والا بنایا ہے، اس سے محبت کرنے والا بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے پہلی کتاب میں قرآن مجید کا کامل حق ہونا اور معیار حق ہونا بیان کیا، اور پھر اگلی آیات میں
اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی اور بتائی ہے کہ اس عظیم کتاب قرآن مجید کو لینے کے حوالے سے اور اس کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کے اعتبار سے جو اس کتاب قرآن مجید کے وارث ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، فرمایا ان کی 3 قسمیں ہیں، 3 ٹائپس۔ قرآن مجید کے اعتبار سے امت مسلمہ کے افراد کی اور لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ 3 قسمیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان 3 گروہوں کا، کیونکہ تینوں گروہ ہی قرآن مجید پر کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی حد تک، کسی نہ کسی درجے تک ایمان ضرور رکھتے ہیں، لیکن آگے ان کا بھی فرق ہے۔ وہ فرق انشاءاللہ ابھی ہم پڑھتے ہیں جب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ان تینوں گروہوں کا اینڈ اور انجام بیان کیا کہ یہ تینوں گروہ ہی جو قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، یہ بالآخر جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے، اللہم اجعلنا منہم۔ اور پھر اللہ پاک نے جنت میں ان کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر آخر میں، آخری 2 آیات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو اس کتاب قرآن مجید کا صاف انکار ہی کر دیتے ہیں، ان کا کیا انجام، انہیں کس طرح جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا اور کس طرح ان کو وہاں سزائیں دی جائیں گی، اس کا تذکرہ ہے، اور کس طرح وہ وہاں چیخو پکار کریں گے، اور کس طرح وہ وہاں سے دوبارہ دنیا میں جانے کی خواہش اور حسرت کا اظہار کریں گے، کاش ہمیں ایک دفعہ یا اللہ دنیا میں واپس بھیج دے، میں تیری کتاب قرآن مجید کو پڑھوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ کیا تمہیں ہم نے ایک معقول عمر نہیں دی تھی کہ جس میں تم اگر سمجھنا چاہتے، نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے؟ تمہارے پاس ہم نے ڈرانے والے بھی بھیجے تھے، وارننگز آئی تھی تمہارے پاس، لیکن اس کے باوجود تم ٹس سے مس نہ ہوئے اور اس قرآن مجید پر نہ ایمان لائے، نہ اسے پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید ہی کا کامل حق ہونا اور اس کے ساتھ لوگوں کے سلوک کے حوالے سے 3 قسمیں، والذی، اور وہ جو، اوحینا، ہم نے وحی کی ہے، اور وہ جو، یہ جو واو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے بھی کوئی بات چل رہی تھی، اور پیچھے کیا بات چل رہی تھی؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ، تو اب اس کتاب کے متعلق بتایا جانے لگا ہے، والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور وہ جو ہم نے آپ کی طرف کتاب میں سے وحی کی ہے، والحق، وہی حق ہے، وہی حق ہے، وہی کامل حق ہے۔ باقی کتابوں میں تو تھوڑا بہت حق ہے نا، کچھ حق ہے اور کچھ نہ حق ہے جو لوگوں نے ایڈ کر لیا۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ هو الحق، یہی کامل حق ہے۔ اگر جملہ ہوتا ہوا حق پھر ترجمہ ہونا تھا کہ یہ حق ہے، لیکن الف لام لگا کے حق کے ساتھ هو الحق، یہ حصر اس میں پیدا ہو گیا، جس سے ترجمہ میں تبدیلی یہ آئی کہ یہ ہی حق ہے۔ صرف اور صرف ایک ہی کتاب اس وقت کائنات میں حق ہے اور معیار حق ہے۔ یہ معیار حق اس لیے ہے کہ مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لام زر لی کی یا کے لیے،
کس کے لیے تصدیق کرنے والی ہے؟ کس کی تصدیق کرنے والی ہے؟ ما جو بینا درمیان ہے، یدیہی اس کے ہاتھوں کے، یہ ایک محاورہ ہے، جو اس کے ہاتھوں کے درمیان ہے مراد جو اس سے پہلے ہے، جو اس سے سامنے ہے یا جو اس سے پہلے ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بعبادہ، اپنے بندوں کی، لام زبر لا، یقیناً، خبیرن، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی یقیناً، لام زبر لا، یقیناً، خبیرن، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ خبیر مبالغے کا صیغہ ہے، سمیع، علیم، خبیر، آگے لفظ ہے بصیر، سب ایک ہی وزن، ایک ہی ردم پہ ہیں، تو اس لیے ان میں مبالغہ ہے سب الفاظ میں ہی۔ ترجمہ خبیر کا خبر رکھنے والا نہیں، پوری خبر رکھنے والا، ادھوری نہیں۔ لخبیر، یقیناً پوری خبر رکھنے والا ہے۔ بصیر، یہ بھی مبالغہ ہے، اس لیے دیکھنے والا ترجمہ نہیں کریں گے کہ دیکھنے والا ہے، بلکہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی یقیناً پوری خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی تمام ضروریات کی خبر رکھتا ہے، اپنے بندوں کی ضروریات چاہے وہ جسمانی ہیں روحانی ہیں، سب کی خبر رکھنے والا۔ اسے پتا ہے کہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے مجھے کیا نازل کرنا ہے، کب نازل کرنا ہے، کتنا نازل کرنا ہے، کس پر نازل کرنا ہے۔ تو اللہ پاک کو چونکہ اپنے بندوں کی تمام ضروریات کا پورا علم تھا، اور وہ ان کے اعمال کو پوری طرح دیکھنے والا تھا، نظر رکھنے والا ہے، اس لیے اللہ پاک نے یہ آخری کتاب ہدایت، ہدی للمتقین، ہدی للناس بنا کر لوگوں پہ نازل کر دی اپنے آخری نبی کے ذریعے۔ ثم، پھر، اورثنا، ہم نے وارث بنائے، پھر ہم نے وارث بنائے، الکتابہ، اس کتاب کے، الف لام کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں اس کتاب جس کا ذکر چل رہا ہے، پھر ہم نے وارث بنائے الکتاب، اس کتاب کے، الذین، وہ جو، استفینا، ہم نے چن لیا، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا، اور خوش قسمتی سے وہ چنے ہوئے بندے میں اور آپ ہی ہیں۔ وہ چنے ہوئے بندے ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہی ہیں، جنہیں اللہ پاک نے اس کتاب پر ایمان لانے کی توفیق دی، ہمیں اس کا وارث بنا دیا۔ بعض نے اس سے مراد صرف قرآن مجید کے علماء لیے ہیں، کہ صرف قرآن مجید کے جو علماء ہیں نا وہ اس کے وارث ہیں، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر اہل علم کا خیال یہ ہے کہ سارے مسلمان ہی، پوری امت مسلمہ ہی اس کتاب کے وارث ہیں۔ ہاں، جو اہل علم ہیں، جو اس کتاب کو پڑھتے سمجھتے ہیں، زیادہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، جتنا کوئی علم میں زیادہ آگے جائے گا وہ اتنا ہی زیادہ اس وراثت کا زیادہ حقدار ہوگا۔ وارثوں میں جب کسی شخص کی وراثت تقسیم ہوتی ہے تو اس میں پھر ہر طرح کی اولاد ہوتی ہے نا، نالائق بھی تو ہوتے ہیں نا اولاد میں، ہمارے جیسے نالائق بھی تو ہوتے ہیں۔ تو وراثت تقسیم کرتے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لائق زیادہ کون ہے اور نالائق کون ہے، تو سب کو ملتی ہے۔ تو اس طرح اصل وارث تو اگرچہ اہل علم ہیں، علماء حق ہیں، لیکن ہم جیسے جو گناہگار اور لاپرواہ قسم کے امتی ہیں، یہ بھی تو بہرحال اس کتاب کے وارث ہیں۔
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادہ، پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا. گویا کہ ہم اس کتاب کے لیے چنے گئے لوگ ہیں، چنے گئے لوگ. اللہ نے تو ہمیں چنا ہے. بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص کے جو اللہ کے چننے کے باوجود بھی اس کتاب سے دور بھاگتا ہے. آگے 3 قسمیں. فمنہم، تو ان میں سے، یہ من جو ہوتا ہے یہ بعض کا معنی دیتا ہے، تبعیض کے لیے آتا ہے. فمنہم، تو ان میں سے بعض وہ ہیں ظالمن، جو ظلم کرنے والا ہے. پھر ان میں سے کوئی تو وہ ہے یا بعض تو وہ ہیں ظالمن، جو ظلم کرنے والا ہے لنفسہ، ہی اپنے آپ پر. پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے. ومنہم، اور ان میں سے کوئی مقتصد، میانہ روی اختیار کرنے والا ہے. ان میں سے کوئی میانہ رو ہے، معتدل، درمیانہ، ایوریج. سب سے پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ نہ اس قرآن کو پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، بس ماڑا موٹا ایمان تھا کہ اللہ کی کتاب ہے، چوم چام لیتے تھے، بس اونچی جگہ پہ رکھ دیتے تھے، پیچھا نہیں کرتے تھے. اس طرح کے بھی مسلمان ہیں نا ہمارے معاشرے میں. تو ان کو اللہ پاک نے کہا کہ وہ ظالم لنفسہ ہی ہیں. اللہ نے وارث تو بنایا لیکن اپنی جان پہ ظلم کرنے والے. اور ان میں سے کچھ وہ ہیں، اہل علم نے کہا کہ ظالم لنفسہ ہی سے مراد وہ ہیں کہ وہ اس لیول کے مسلمان ہیں، قرآن سے ان کا اتنا کو تعلق ہے، بس جس طرح میں نے عرض کیا، اس وجہ سے ان کی نیکیاں کم رہ گئیں اور ان کے گناہ نیکیوں سے بڑھ گئے. لیکن ان کا ایمان بہرحال ہے تھا اس کتاب پر، اللہ پر، نبی پر، آخرت پر. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو میانہ رو ہیں، معتدل. اللہ اکبر. یہ وہ ہیں کہ جن کا قرآن مجید سے ماڑا موٹا تعلق، کبھی رمضان میں پڑھ لیا، کبھی جمعے کو پڑھ لیا، تھوڑا بہت قرآن سے تعلق بہرحال ہے تھا، اور اس لیول کا تھا کہ ان کی نیکیاں اور گناہ 50-50 ہو گئے قیامت کے دن، تقریباً برابر یا درمیان میں آ گئے. پہلے جو تھے وہ لیس دین پاسنگ مارکس سے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو کچھ دیر جہنم میں سزا دینے کے بعد، وہ جو ظالم لنفسہ ہی ہے نا، انہیں اللہ سزا دے کر بالآخر جنت میں داخل کرے گا. اب وہ کتنی دیر سزا ملتی ہے وہ ان کے مارکس اور ان کے نیکیوں پر ڈیپینڈ کرتا. تو اللہ تعالیٰ بالآخر ان کے ایمان بالقرآن کی وجہ سے بالآخر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں. اور کچھ درمیانے ہیں، انہیں اللہ پاک جہنم میں تو نہیں پھینکیں گے، لیکن بس پورے مارکس ہی ہوں گے، بس پورے رزق پر ہوں گے، پتہ نہیں جہنم میں جاتے ہیں کہ جنت میں جاتے ہیں. اور اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو مقام اعراف میں رہیں گے، کتنی دیر تک جنت اور جہنم کے درمیان ہی بھٹکتے رہیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. ہیں یہ مسلمان، جانا انہوں نے بالآخر جنت میں ہی ہیں یہ قرآن والے. اور تیسرا اور آخری گروہ، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کوئی یا بعض وہ ہے سابقن، جو نکل جانے والا ہے، آگے نکل جانے والا ہے. سابق کون ہوتا ہے؟ سبقت لے جانے والا، آگے نکل جانے والا. سابقن فاعلن کے وزن پہ آگے نکل جانے والا ہے. بالخیرات، نیکیوں میں. یہ بازر بھی فی کے معنی میں ہے، بالخیرات یعنی فی الخیرات، جو نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے. بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. یہ اشارہ ہے کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی توفیق نہ ہو تو ہم میں سے کوئی بھی گناہوں سے زیادہ نیکیاں نہیں کر سکتا. اور یہی ترجمہ ہے اس کا جو کلمات ہم پڑھتے ہیں جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں مسجد سے بلند ہوتی ہیں تو ہمیں کیا حکم ہے، کیا پڑھیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کرنے کی توفیق
نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور گناہ سے بچنے کی ہمت طاقت بھی نہیں مگر اللہ کی مدد سے اور اس کے فضل سے۔ تو اس لیے ساتھ اشارہ کر دیا بِإِذْنِ اللہ، کہیں یہ نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے، گناہوں سے کہیں زیادہ نیکیاں کما لینے والے، یہ کہیں کسی تکبر کا شکار نہ ہو جائیں، دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ ہم نے بڑی نیکیاں کی ہیں بھئی ہماری کیا بات، نہیں 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 نہیں، یہ بِإِذْنِ اللہ ہی ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے۔ اگر انہوں نے قرآن مجید کو صحیح پڑھا، سمجھا، پڑھایا، عمل کیا، ساری زندگی کو اپنی عبادات کو، اپنے عقائد کو، معاملات کو، غمیوں خوشیوں کو، ہر چیز کو یہ قرآن کے مطابق ڈالتے رہے، لہذا گناہوں سے نیکیاں بڑھ گئیں۔ اللہم اجعلنا منہم، فرمایا ذالک، یہ هو الفضل، یہی فضل ہے، الکبیر، بہت بڑا، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ اور یہ جو آخری جملہ ہے یہ آخری اور تیسری قسم کے متعلق بھی ہو سکتا ہے کہ جن کی نیکیاں بڑھ گئیں، اچھے نمبروں میں پاس ہو کر جنت میں داخل، جہنم سے بچ جائیں گے، جہنم میں ایک دن بھی نہیں رہنا پڑے گا، یہ ان کے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو تینوں گروہ ہیں نا، یہ تینوں کے متعلق بھی ہو سکتا کہ یہ امت محمد میں شامل ہونا، قرآن مجید کا وارث بننا، اور چاہے تھوڑی بہت صدا کے بعد ہی صحیح بالآخر جہنم سے نکل جانا، یہ الفضل الکبیر ہی تو ہے، یہ چھوٹا فضل نہیں ہے۔ ایک طرف کافر ہیں جنہوں نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ جو بالآخر جہنم سے نکل جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے اللہ پاک نے ان کا بدلہ بیان فرمایا ہے کہ یہ تینوں گروہ بالآخر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، یدخلون، وہ داخل ہوں گے، ہاں جن میں، یحلون، وہ پہنائے جائیں گے، فعل مجہول ہے، یحلون، وہ پہنائے جائیں گے جنتی، وارثان کتاب، وارثان قرآن، یحلون، وہ پہنائے جائیں گے، فیہا، اس میں، بلکہ ان میں، کیونکہ جنات جمع کا لفظ ہے، یعنی جنتوں میں، باغات میں، ہمیشگی کے باغات، ان میں پہنائے جائیں گے، من اساورا، من کی وجہ سے ترجمہ کریں گے کچھ، بعض، یہ من تبعیض کے لیے ہے، من اساورا، کچھ کنگن، ان کنگنوں کا سورۃ الکہف میں بھی ذکر ہے، من اساورا، کچھ کنگن پہنائے جائیں گے، من ذہب، سونے کے، وَلُؤْلُؤًا، اور موتی بھی پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ، اور ان کا لباس، فیہا، ان میں، یعنی باغات میں، جنتوں میں، حریر، ریشم ہوگا، اور ان کا لباس ان میں ریشم ہوگا، جنتوں میں، باغات میں۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم۔ اور جنت میں جانے کے بعد، کیونکہ دنیا کے اندر انسان ساری زندگی غم، دکھ، تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں، ڈر، خوف، یہ ان ساری چیزوں سے گزرتا رہتا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ غم کا دریا ہے، سنا ہے نا؟ تو چونکہ یہ دنیا کی غموں سے بھری ہوئی زندگی سے نکل کر اب یہ بالآخر اللہ کی ہمیشگی کی جنتوں میں داخل ہو گئے ہیں، اب یہ اللہ پاک سے کیا کہیں گے؟ کہیں گے اللہ کی تعریفیں، یوں بیان کریں گے، اللہ کا شکر یوں ادا کریں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد۔ وقالو، اور وہ کہیں گے الحمدللہ، سب تعریف اس اللہ کی ہے، الذی، جس نے، اذہب، دور کر دیا،
عنا ہم سے الحزن غم، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ دنیا کے غم مصیبتیں سب چھٹ گئے، دور ہو گئے۔ اللہ اکبر، موت کو ذبح کر دیا گیا۔ اب جنتی ہمیشہ جنت میں اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو غم ہر قسم کے دور ہو گئے نا جنتیوں کے۔ اللہم اجعلنا منہم، ان ربنا، بے شک ہمارا رب، جنتی کہیں گے بے شک ہمارا رب، لام زبر لا، یقیناً، غفور، بے حد بخشنے والا ہے، شکور، نہایت قدردان ہے۔ ہمارا رب بے حد بخشنے والا، شکور، بہت قدر کرنے والا ہے۔ اور یہ الفاظ ہم اس سے قبل بھی آیت نمبر 30 کے آخر میں بھی پڑھ چکے ہیں، انہو غفور شکور، وہاں بھی اس کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں کہ بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا، بہت معاف کرنے والا۔ اگر وہ غفور نہ ہوتا تو آج ہمیں بھی وہ ہمارے بھی کسی چھوٹے موٹے گناہ پر پکڑ لیتا اور ہم بھی یہاں آج جنت میں داخل نہ ہو سکتے۔ یہ اس رب کی صفت غفور ہی کی وجہ سے ہے کہ آج ہمیں اللہ پاک نے ہماری چھوٹی موٹی خطائیں، گناہوں کو معاف کر کے ان پہ معافی کا قلم پھیر کر ہمیں جنت میں داخل کر دی۔ اور شکور، اتنی بڑی جنت، اتنی عظیم نعمتیں، ہم نے تو چند سال نمازیں پڑھی تھیں اور قرآن مجید کو پڑھا تھا، قرآن پہ، دین پہ عمل کیا تھا، وہ تو تھوڑے سال تھے، اور یہاں جنت ہمیشگی کی، کبھی یہاں سے نکلنا ہی نہیں۔ یہ تو بہت بڑا صلہ ہے، بہت بڑا بدلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے رب نے ہماری نیکیوں کی، تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کی قدر بڑی کی ہے، ان کو کئی کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ پاک نے ہمارے نامہ اعمال میں داخل کر کے اپنے فضل سے ہمیں جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ اللہ پاک کی دو صفات کی وجہ سے آج ہمارے غم دور ہوئے ہیں اور ہم جہنم سے بھی بچ گئے ہیں اور ہمیشہ جنتوں کے مہمان بن گئے ہیں۔ الذی، جس نے احلنا، ہمیں اتارا، احلنا، ہمیں اتارا، دار المقامتی، ہمیشہ رہنے کے گھر میں، دار گھر، المقامہ ہمیشہ قیام کرنے والا، جس نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتارا، من فضلہ، اپنے فضل سے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتارا۔ دنیا میں تو ہر خوشی ہی عارضی ہوتی تھی نا، ہر خوشی عارضی تھی، تو من فضل ہی، اس پہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ کوئی بھی شخص جنت میں اللہ کے فضل کے بغیر داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ بات سمجھائی، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکیں؟ آپ نے فرمایا، لا، نہیں، میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمہ، مگر یہ کہ اللہ تعالی مجھے اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ساتھ ڈانپ لے۔ تو جنت میں داخلہ یہ تو اللہ کے فضل سے ہی ملے گا نا۔ تو جنتی پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے اس فضل کا ذکر کریں گے کہ یا اللہ، آج تیرا بہت ہی شکر ہے، تیری ساری تعریف ہے کہ تو نے ہم سے غم کو دور کر دیا اور ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتار دیا۔ لا یمسو، نہیں چھوتی، نہ ہمیں، فیہا، اس میں، اس دار المقامہ میں ہمیں نہیں چھوتی یا نہیں پہنچتی، ناسابن، کوئی تکلیف، ولا یمسنا، اور نہ ہی چھوتی ہے ہمیں، نہ ہی پہنچتی ہے ہمیں، فیہا، اس میں، لغوب،
کوئی تھکاوٹ اس میں، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی غم نہیں، اور کوئی تھکاوٹ تک نہیں ہے۔ جنتی ہمیشہ جوان رہیں گے، جنتی ہمیشہ صحت مند رہیں گے، اور جنتی ہمیشہ انرجیٹک رہیں گے۔ تو یہ جنت میں جنتی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور آخری دو آیات میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن بد نصیبوں نے اس کتاب قرآن مجید کا انکار ہی کر دیا، اس کتاب قرآن مجید کے وارث بننے سے انکار کر دیا۔ جو وارث بنے ان کی تین قسمیں تھیں، تو تینوں میں سے سب سے جو اعلیٰ گریڈ کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، وہ تو وہ ہیں نا جو سابقم بالخیرات، وہ تو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو ہمیں کوشش تو یہ کرنی ہے کہ ہم اس گروہ میں شامل ہوں۔ لیکن اگر کوئی اس گروہ میں شامل نہیں ہو پائے گا تو پہلے دو گروہوں میں سے بھی کسی گروہ میں ہوگا، تو انشاءاللہ بالآخر وہ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ضرور ہو جائے گا۔ اور اب آخر میں انکار کرنے والوں کا، اس کتاب کے وارث بننے سے انکار کرنے والوں کا ذکر، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اس کتاب کا، مراد ہے اس کتاب کا، لہم ان کے لیے نار جہنم، جہنم کی آگ ہے، اللہم اجرنا من النار، لا یقضا، نہیں تمام کیا جائے گا، پورا کرنا، کام تمام کرنا، لا یقضا فعل مضارع مجہول ہے، لا یقضا علیہم، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا، فا کہ یا تو یموتو وہ مر ہی جائیں۔ ان جہنمیوں کو اتنی بڑی سزا کہ ان کا کام تمام بھی نہیں کیا جائے گا کہ ان کی روح نکال لی جائے، وہ ماری جائیں، جان ہی چھوٹ جائے، یہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ موت طلب کرنے کے باوجود موت نہیں ملے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا یخفف، اور نہ تخفیف کی جائے گی، نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، من عذابہا، اس کا کچھ عذاب، جہنم کا کچھ عذاب بھی کم نہیں کیا جائے گا کہ چلو کچھ کمی ہی کر دی جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب کذالک نجزی، ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں، کل کفور، ہر نہ شکرے کو، ایسے ہی ہم ہر نہ شکرے کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور یہ کیسا نہ شکرہ تھا کہ اللہ پاک نے اتنی عظیم کتاب عطا کر دی، کتاب ہدایت، لیکن اس نے اس کتاب سے ہدایت لینے سے انکار کر دی۔ اس سے بڑی ناشکری کیا ہے؟ وَهُمْ، اور وہ، یسترخون، چلائیں گے، چیخو پکار کریں گے۔ اصل میں یسترخون، یہ جو تو ہے نا، یہ تا تھا پہلے، تا، اس کو تو میں بدل دیا گیا ہے۔ یسترخون، وہ چیخیں چلائیں گے، فیہا، اس میں یعنی جہنم میں، چیخیں گے، چلائیں گے اور ساتھ پکاریں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال لے، ہمیں نکال لے، نعمل صالحا، ہم عمل کریں گے نیک، غیرہ، اس کے خلاف، غیرہ خلاف، علاوہ، الٹ، الذی، جو کننا تھے ہم نعمل کیا کرتے، ہم نیک عمل کریں گے اس کے خلاف جو ہم کیا کرتے تھے، یعنی برے عمال کرتے تھے نا، تو اب ہم ان کے برخلاف اچھے عمال کریں گے۔ تو یہ تو بات ہی ہے صرف ان کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم، آوا، اور کیا، لم نہ نعمر، ہم نے عمر دی تھی، کم تمہیں، اور کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر، نصیحت حاصل کرنا چاہتا، فیہ، اس میں، من تذکرہ، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا۔ تو کیا ہم نے تمہیں اس میں اتنی عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکرہ، کہ جو اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ نصیحت حاصل کر لیتا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے 60 سال کی عمر،
حتی بلغہ 60 سنہ، یہاں تک کہ اللہ اسے 60 سال تک پہنچا دے۔ تو یہ ایک زیادہ سے زیادہ عمر ہے کہ اس عمر کے بندے کو تو بالکل ہی کوئی رعایت نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے والوں کو رعایت ہے، اس سے پہلے والے بلوغت کے بعد کسی وقت بھی انسان دنیا سے چلا جائے گا تو اس سے حساب و کتاب تو ہوگا، اس کو پوچھا تو جائے گا کہ تمہیں عمر دی تھی، جوانی دی تھی۔ لیکن جو شخص 60 سال تک پہنچ جائے اس کے پاس تو بالکل ہی کوئی جواز ہی نہیں رہ جاتا، کوئی نرمی رعایت کے بالکل کوئی چانسز نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ پاک کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا حاصل کر لیتا؟ تھوڑا ٹائم نہیں ہے 60 سال عمر۔ وَجَاءَكُمْ، اور آیا تمہارے پاس النذیر، ڈرانے والا۔ نذیر کے ساتھ الف لام ہے، اس کی وجہ سے بعض اہل علم نے اس کا ترجمہ کیا خاص ڈرانے والا، مراد ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا تمہارے پاس خاص ڈرانے والا نہیں آیا تھا، وارنر؟ اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد سفید بال ہیں، کہ جب انسان کو سفید بال اگنے شروع ہو جاتے ہیں نا تو وہ ایک وارننگ ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے زندگی ہاتھ سے نکل رہی ہے، کچھ کر لے، سدھر جا۔ سفید بالوں کو بھی النذیر کہا گیا۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد، ڈرانے والوں سے مراد یہ آفات ہیں جو اللہ پاک وقتاً فوقتاً بندوں پر نازل کرتے ہیں، زلزلے، سیلاب، طوفانی بارشیں، اور کبھی بیماریاں، یہ ساری چیزیں بھی النذیر ہیں، ڈرانے والی چیزیں ہیں۔ لیکن انسان اکثر ہیں وہ نہیں ڈرتے، نہ سفید بالوں سے سیکھتے ہیں، نہ زلزلوں سیلابوں سے کچھ سیکھتے ہیں، نہ آزمائشوں تنگ دستیوں سے سیکھتے ہیں، نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی آپ پر اترنے والی اس کتاب سے سیکھتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بتاؤ تمہیں میں نے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تم اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ فَذُوقُوا، پس چکھو، فَمَا لِلظَّالِمِينَ، پس نہیں ظالموں کا، من نصیرن، کوئی مددگار، ایسے ظالموں کا جو نبیوں کے آنے کے باوجود، کتابوں کے آنے کے باوجود، اور سفید بالوں کے وارننگ دینے کے باوجود، اور اسی طرح سے زلزلوں اور سیلابوں اور بارشوں اور بیماریوں کے آنے کے باوجود سدھرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ایسے ظالموں کے لیے آج کوئی مددگار نہیں ہے۔ ایسے ہی ان کو جہنم میں جلنا پڑے گا، ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے صحیح وارث بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کی قدر و منزلت کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔